پیارے بچوں، آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نئی کہانی طوطا اور فاختہ۔ فاختہ: بھولو بھیا، مجھے ناریل کے کچھ چھلکے دے دیجیے گا۔ بھولو دمبے کی ناریل شاپ جنگل میں بہت مشہور تھی اور سب یہاں پر آ کے خوب انجوائے کرتے تھے اور اپنی ناریل کے پانی سے پیاس بجھاتے تھے۔ اس وقت بھی کافی جانور بھولو کی شاپ پر اسٹال لگائے ناریل کا پانی پینے میں بہت مصروف تھے۔ فاختہ کی آواز پر فوراً شرارتی طوطے نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا اور طنز کہا، کیا آج کھانے کو کچھ نہیں ملا جو ناریل کے چھلکے مانگنے آ گئی ہے؟ فاختہ نے برا منائے بغیر جواب دیا، ارے نہیں طوطے بھائی، کھانا تو کھا چکی ہوں لیکن اب مجھے اپنے گھر بنانا ہے تاکہ گھر ٹائم پہ تیار ہو سکے، سردی آنے والی ہے۔ فاختہ نے شرارتی طوطے کو سمجھاتے کہا، اور اب تم بھی گھر بنانے کی تیاری کرو، موسم بدل رہا ہے، یہ سیر سپاٹوں کو چھوڑ دو اور اپنا گھر بنانے میں لگ جاؤ تاکہ اگلے مہینے تک ایک مضبوط سا گھر تیار ہو جائے۔ فاختہ بیوی: سردی اور بارش نے کون سا کل ہی آنا ہے، میری مانو یہی تو دن ہے گھومنے پھرنے مزے اڑانے کے، باقی آگے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کے طوطا پھر سے اڑ گیا۔ نادان بھائی! فاختہ نے طوطے کی بے وقوفی پر افسوس کرتے ہوئے کہا اور اپنے کام میں لگ گئی۔ فاختہ اپنے گھر میں کمبل اوڑھے بیٹھی انجوائے کر رہی ہے مزیدار سی کتابوں کی کہانی۔ اتنے میں آواز آتی ہے۔ طوطا بارش میں بھیگا، ٹھنڈ کے مارے بری طرح کانپ رہا ہے اور اس سے پناہ کی خواہش رکھتا ہے۔ فاختہ نے طوطے کو جھاڑ پلاتے ہوئے کہا، میں نے دن رات محنت کر کے گھر بنایا ہے، تمہیں جگہ دے دوں تو خود کہاں رہوں گی؟ تم گرمیوں کے موسم میں کہاں تھے؟ اپنے لیے گھر نہیں بنا سکتے تھے؟ طوطے نے مسکین سی صورت بناتے کہا، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، میں بیمار پڑ جاؤں گا، پلیز میری مدد کرو۔ مگر فاختہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ تم جا سکتے ہو کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ فاختہ کا انکار سن کر طوطا کانپتا رہا، ساری رات سردی میں پریشان ہوتا رہا۔ یہ تھا اس کی سستی کا نتیجہ۔